السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ کیسر اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے تو ہم آپ کی ملاقات مختلف پرسنالٹی سے کرواتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیے بھی بہت قابل احترام ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو آف دی ایئر بھی ان سے بات چیت میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسپیشلی جی بی کے اندر یا گلگت بلتستان کے اندر کئی طرح کی باتیں اٹھتی ہیں کہ وہاں پہ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں، شاید خواتین جو ہیں ان کی بہتری کے لیے اقدامات نہیں لیے جا رہے، عام عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات بہت بہتر نہیں ہیں۔ تو ان سے ہم نے جانا کہ حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے اور وہاں پر کیا اقدامات سو فار کیے گئے ہیں۔ تو آج ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ سی ایم ہیں گلگت بلتستان کے میر افضل خان صاحب۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کریں، بہت شکریہ سر کہ ہمیں آپ نے وقت دیا۔ آپ کی مہربانی، آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ میں انٹریکٹ ہو گیا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہم سب سے پہلے جو بات کرنا چاہیں گے آپ سے، عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب عبوری حکومت ہوتی ہے تو اس دوران الیکشنز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں، کافی لوگوں کی نظریں اس وقت الیکشن پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ ایک الزام ہے یا حقیقت ہے؟ ایکچولی یہ عبوری حکومت پر الزام لگانا یہ بہت سراسر ظلم ہے۔ عبوری حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ چیف الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ وہ آج میں نے کہا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کل وہ کہہ دیں کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں، میں نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، میں نے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنا ہے، باقی ساری سروسز اس کے ڈسپوزل پر ہوتی ہیں، ہم بلکہ وی آر ٹو سم ایکسٹینٹ اس کے سبارڈینیٹ بن جاتے ہیں۔ تو آج کہہ دیں یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ڈیلے اگر ہو گیا تو اٹ از آل مطلب نیگیٹو گوز ٹو چیف الیکشن کمیشن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایز اے سی ایم جب آپ نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، کس طرح کے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ درپیش ہیں وہاں؟ سوری؟ کس طرح کے چیلنجز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ نو چیلنج ایٹ آل، وی آر ایور ریڈی ٹو فیس اینی چیلنج، اینی ٹائم، اینی ویئر۔ خواتین کی بہتری کے لیے یہ بات بڑی زبردست کی آپ نے۔ خواتین کی بہتری کے لیے ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہماری سٹنگ ہو گئی تھی، اس میں خواتین کی امپاورمنٹ، ڈیولپمنٹ اور آگے پاپولیشن، یہ تینوں فیکٹر تھے، اس میں بات ہو گئی۔ خواتین کو ابھی حال ہی میں، خادم آپ بیٹھے ہوئے تھے اس دن نہیں تھے میرے خیال میں، یو آر ناٹ، وہاں ہماری پھر میٹنگ ہو گئی، کوئی بریفنگ تھی، اس میں بھی ہم نے ان کو بتا دیا، دو خواتین ہمارے اسی بریفنگ میں موجود تھیں، میں نے وہاں کلیئر کٹ ان کو ڈائریکٹیوز دے دیا۔ میں نے کہا خواتین کو زیادہ پروموٹ کیا جائے، خواتین کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور بلکہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیا جائے، کہ یہ اویئرنیس دے دیں وہاں جا کر امپاورمنٹ کے، ڈیولپمنٹ میں شریک ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے خواتین کا کیا رول ہوتا ہے اور پاپولیشن سے ان کا کیا وہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چلے جائیں، ان کو پوری فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے۔ ماں ہونے کے ناطے اس کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، تو اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے سامنے چیلنج کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ ڈائریکٹیوز میں نے دیا ہے اپنے جو چھوٹی موٹی ہماری کیبنٹ ہے اس کو، میں نے کہا 2 ٹائپ آف مطلب سبمیشنز مجھے دے دیں، ٹور کر کے، وزٹ کر کے، ایک شارٹ ٹرم، ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم جو فوری طور پر ہم مہینہ 2 مہینے میں جو کچھ کر سکتے ہیں، اور لانگ ٹرم کا ہم ایک فاؤنڈیشن رکھ کر جائیں گے، آنے والی حکومت کے لیے، آنے والے جو بھی ہوں گے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں خواتین کا رول سب سے پہلے ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جی بی میں خواتین کے لیے لوگوں کو اتنا کام کرتے نہیں دیکھا، مجھے خود بھی ایکسپیرینس ہوا وہاں جا کر کچھ خواتین سے سیلف بات کرنے کا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان بھی اور آپ نے بھی کہا کہ آپ کا ایک ویژن ہے کہ آپ وہاں پر کافی کام کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم کو جب ہم ڈیولپ کریں گے
تو کیا خواتین کو اس میں انوالو کیا جائے گا؟ جیسے کہ وہاں کے کھانے بنانے کے حوالے سے اگر ہم چھوٹے چھوٹے ان کو ریسٹورنٹس کے لیے ٹرین کرتے ہیں یا ٹریننگ سیشن مختلف طریقے سے کرتے ہیں، کچھ ایسا اسٹریٹجی میں ہے؟ اس کے لیے ووکیشنل اسکول ہمارے وہاں اسٹیبلش ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت جلد آپ نیکسٹ ٹائم آپ آ جائیں تو آپ ضرور خواتین کو سلائی کڑھائی کھانے پکانے ریسٹورنٹ چلاتے ہوئے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. صحت اور تعلیم ایک بنیادی حق ہے کسی بھی جگہ پہ رہنے والے لوگوں اور انسانوں کا. جی بی میں صحت کے بڑے مسائل سامنے آئے اور یہ کہا گیا کہ جی ڈاکٹرز کی بھی شاید شارٹیج ہے، ہاسپٹلز اس طریقے سے کام نہیں کرے. آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سچائی ہے اس میں؟ جہاں تک اس بات سے میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. جتنے صحت مند لوگ ہمارے گلگت بلتستان کے ہیں آپ کو لاہور میں کراچی میں نہیں ملیں گے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. میں اس وقت 76 کا ہوں. سر صحت مند ہونا اور صحت کی سہولتیں ہونا دو الگ چیزیں ہیں. نہیں دیکھیں نا، ہمارا انوائرمنٹ جی ہمارا مطلب ایسا ہے، آب و ہوا ہماری ان پلیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، پیور ہے. یہ سانس کے ذریعے آپ کے معدے کو آپ کے پھیپھڑے کو خراب نہیں کرتی ہے. جہاں تک فیسلٹیز کا تعلق ہے ہمارا ایریا شروع میں میں نے کہا کہ بڑا سکیٹرڈ ہے، ویلیز میں ہے. وہاں یہ چیزیں ہر 10 گھر کے پیچھے ایک ہسپتال بنانا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی سٹارٹ لیا گیا ہے، جیسا میں نے کہا کہ کینسر کا ہسپتال دی اونلی ہاسپٹل ان لاہور عمران خان نے بنایا شوکت خانم کا. اور ہمارے گلگت میں ایک کینسر کا ہسپتال ابھی تقریباً فائنل سٹیج میں ہے. اور اسی طریقے سے کارڈیٹ کا ہمارا دل کے امراض کا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کیس چل رہا ہے نرسنگ سکول کا. یہاں 200-300 خواتین میل اور فیمیل دونوں کو ہم نرس کو ٹرین کریں گے. میڈیکل کالج پرنسپلی ایگریڈ ہے. سائٹ سلیکشن میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اس میں جو الائٹ فیسلٹیز ہیں، مطلب اس کے ساتھ ٹیچنگ ہسپتال ہونا چاہے. اب ٹیچنگ ہسپتال کے ساتھ ہمارے پاس زمین اتنا سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں ہم میڈیکل کالج بنا سکیں. تو وہ بھی انڈر وے ہے. انشاءاللہ 5-6 مہینے سال کے اندر یہاں میڈیکل کالج بھی آپ دیکھیں گے، انجینئرنگ کالج آپ دیکھیں گے. وہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ اوور نائٹ نہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، سوچ میں آ سکتا ہے، پلاننگ میں آ سکتا ہے. اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پھر وہی بات ہے ول اینڈ وے. ول پیدا ہو گئی تو آپ کی طرح کوئی ہو اچھی ول والی لیڈی، وہ شی ول ایگزیکیوٹ. اور میری طرح کمزور ہوگا تو بس باتیں کرتا رہے گا، وہ پھر نہیں ہوگا. سر لیکن وزیر اعلیٰ کا تو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی طرف سے جو ہے وہ پراپرلی اقدامات لیے جانے ضروری ہیں. ٹورزم کے حوالے سے ہم بات کریں، جی بی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہنچنا بہت آسان نہیں لیکن خوبصورت ہیں. ان علاقوں تک پہنچنے کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے حوالے سے، ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب ہم پوسٹ کرونا بات کرتے ہیں؟ نہیں وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ نے اس میں کہ ان جگہوں میں ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. وہاں ان کو رہنے کے لیے جگہیں، وہاں ان کو فیسلٹیز ایٹ لیسٹ کم سے کم، وہاں ان کو رفع حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے فلش کا بندوبست ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکنے کا، سستانے کا. یہ فیسلٹیز انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی آئی ڈی پی میں ہماری شروع ہو جائے گی. ہم نے ابھی یہ کیا ہے، مارک کر دیا ہے، ہم نے کیا ہے یہ. یعنی میں حالانکہ میں پالیسی میکر نہیں ہوں، میں نے تو ایک شارٹ ٹرم کے لیے الیکشن کروانا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، الیکشن کا آرڈر اس کے تابع ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے آر ڈی ایس فلوٹ کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ کمنگ فیوچر میں وہ فلورش ہو جائیں گے. سر الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کن لائنز پر ان کو اسپیشلی کام کرنا چاہیے؟ ان کو میں نے کہا نا شروع میں 3 چیزیں ہیں، بلکہ 4 چیزیں ہیں. ایک وومن ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورمنٹ ہے، اور دوسری بات یوتھ کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. یوتھ آگے آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور تیسری بات ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے. سیکیورٹی ہمارے پاس مضبوط ہے.
سی پیک کی سیکورٹی کے لیے سی پیک پولیس بلکہ ایس پی یو ایک اسپیشل یونٹ ریز ہو رہا ہے پولیس کے انڈر. وہ بلکہ کل پرسوں بھی میں نے بات کیا تھا, میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا تھا یہاں ہمارا ایک کیس ہنگ اپ ہے, اس کو آگے فلوٹ کر دیں. کوئی 200-250 نفری ہے ہماری. گاڑیاں پرووائڈ کی گئی ہیں پورے آل الانگ دی KKH سی پیک, وہاں ہماری پیٹرولنگ جاری رہے گی. ریسکیو کے لیے جگہ جگہ آپ کے ہٹس بنے ہوں گے چھوٹے چھوٹے, وہاں فیسلٹیز پرووائڈ ہوں گے. اگر کسی کا بریک ڈاؤن ہو گیا یا کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو گیا, وہ ساری چیزیں ایئر مارکڈ ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلی مرتبہ آپ لوگ آ جائیں, پھر میں تو خیر اس حکومت میں نہیں ہوں گا لیکن ایز اے سٹیزن آپ لوگوں سے ملوں گا. پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں اس وقت آپ تم نے ٹر مارا تھا یہ ہوا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم ٹر مارتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں. وہ مودی کی طرح نہیں ہے کہ وہ ٹر بڑکیاں مارے وہاں سے کر کچھ بھی نہیں سکتا ہے وہ. جی بالکل, اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے چلیں سی پیک کی تو ایک جی بی کی ایک اپنی اہمیت ہے. الیکشن کے حوالے سے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن تک جو بھی چیزیں کنڈکٹ کرنی ہے اور اس کو پہنچانا, اور ایک صاف شفاف الیکشن کا جو میں آپ کا جو کردار ہے وہ آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کی حکومت موسم کی ایک شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو کہ اوبویسلی برف باری کی زد میں بھی ہوتے ہیں, موسم تھوڑا تبدیل بھی ہوتا ہے, تو جو ریکوائرمنٹس ہوں گی اس موسم کے مطابق لوگوں کو لانے لے جانے کے حوالے سے, دور دراز علاقوں سے پولنگ اسٹیشنز کو قائم کرنے کے حوالے سے, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اکتوبر میں ایسا سیویئر چلی قسم کا موسم نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, بڑا پلیزنٹ رہتا ہے اینڈ آف اکتوبر تک. بٹ اسٹارٹ آف نومبر اینڈ پرٹیکولرلی 15th آف نومبر اینڈ آن ورڈ یہ چلی ہوتا ہے, اور پھر سنو فال بارشیں یہ ہو جاتی ہیں. اگر بفرض محال یہ الیکشن کسی وجہ سے, ہماری وجہ سے نہیں, الیکشن کمیشن کی وجہ سے پوسٹپون ہوتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے, آگے چلا جاتا ہے, ہاں آگے چلا جاتا ہے, تو دین اٹ ول اونلی پاسبل ان اپریل مئی, ناٹ بیفور دیٹ. تو اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور صرف میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ووٹرز ہیں ہمارے, ان کے لیے آپ کی گورنمنٹ ایز اے سی ایم آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ووٹرز کو؟ ووٹرز ہمیشہ افسوس ہے ہمارے ملک کے اندر نا, آج تک وہ لیڈر سلیکٹ نہیں کر سکے. ہمارے یہاں پولیٹیشین تو بہت ہیں, لیڈر کوئی نہیں ہے, لیڈر بہت کم. لیڈر بننا بہت بڑا مشکل کام ہے. پولیٹیشین اگلے الیکشن کا سوچتا ہے, لیڈر آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. لیڈروں کا فقدان ہے, اور لیڈر بنانے میں ہمارے ووٹرز کا ہاتھ ہے. ہم ووٹرز کو یہ ریکویسٹ کر لیں گے, عرض کر لیں گے کہ خدا کے واسطے سوچ سمجھ کر آنیسٹ اور نیک اور محنتی, محب وطن, محب قوم لیڈر چنیں, اس کو ووٹ دے دیں, تاکہ ایک پاکیزہ ماحول اور اچھی حکومت اور شفاف حکومت, جسٹس دینے والی حکومت, انصاف دینے والی حکومت آپ کے سامنے آ جائے. بہت شکریہ میر افضل خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے وقت دیا. اس کے باوجود بھی کہ کرونا کی ابھی بھی شدت کسی حد تک موجود ہے اور محدود ملاقاتیں ہیں, اس میں بھی وہ وقت نکال پائے ہمارے لیے, اور ہم آپ تک وہ سوال لے کر آئے یا ان کا جواب جو آپ جاننا چاہتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.